لڑکی غریب گھر کی ہو امیر گھر کی ہو، لڑکا امیر گھر کا ہو غریب گھر کا ہو، نکاح کے لائق ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینی چاہیے۔ اور شادی کے راستے میں جو رکاوٹیں ختم کرو ان کو۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح ٹائم پر شادی نہیں کی تو فتنے پیدا ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ تمہارے لڑکے کے لیے، تمہاری لڑکی کے لیے جب اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو مجھے زبان کی گارنٹی دے دے اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو زنا سے بچانا ہے اپنے آپ۔ ولا تقربوا الزنا، اور اے میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، فرمایا قریب بھی نہیں جانا ہے۔ خطرہ جہاں ہوتا ہے تو دور سے ہی اس پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہاں خطرہ، اس کے قریب نہ آنا۔ اللہ نے زنا کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا، فرمایا ولا تقربوا الزنا، تم اس کے قریب بھی نہ جانا۔ عورت کو حکم دیا گیا گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے، خوشبو لگا کر کے نہ نکلے، بن سنور کر کے نہ نکلے، بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ مرد کو حکم دیا گیا سڑک پر چلے تو نگاہوں کو جھکا کر کے چلے۔ عورت کو حکم دیا گیا بغیر محرم کے تو حج اور عمرہ کے سفر پہ بھی نہیں جا سکتی۔ یہ پابندیاں کیوں لگائیں اسلام نے؟ اسی لیے کہ زنا سے سماج کو بچانا ہے۔ یہ زنا اتنا بڑا پاپ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے ولا تقربوا الزنا، تمہیں اس زنا کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ ایک بھائی مجھ سے پوچھنے لگے مولوی صاحب مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟ بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے؟ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے؟ مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی قبرستان جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہاں موت یاد آئے، اور معاف کرنا مزاروں پہ جا کے موت یاد نہیں آئے گی۔ جہاں عورتوں کا جمگٹ لگا ہو، جہاں پھول اور مالائیں بک رہی ہوں، جہاں قبروں پر چادریں چل رہی ہوں، اور جہاں شرک ہو رہا ہو، بدعت ہو رہی ہو، خرافات ہو رہی ہو، وہاں پر موت کبھی یاد نہیں آتی۔ اس لیے ایسے شرکی اڈوں پر جانا بھی ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ایک موحد کو سوٹ نہیں کرتا ہے، نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں۔ ہاں عام قبرستان میں آپ جائیے، کبھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ مدینہ منورہ کی جب آپ زیارت کریں گے، جب آپ مدینہ جائیں گے، ایک طرف نبی کی مسجد ہے اور دوسری طرف بقیع کا قبرستان ہے، اور اس بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ ان سے بڑا ولی کون ہے؟ ان سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس اگر کوئی جماعت تھی تو والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب کب ہوگا، ان کا حشر و نشر کب ہوگا، وہ تو اپنے انجام سے بے خبر ہیں، اور تم ان کو مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو، ان کی قبروں پر جا کر کے تم ان سے مانگ۔ لڑکی غریب گھر کی ہو امیر گھر کی ہو، لڑکا امیر گھر کا ہو غریب گھر کا ہو، نکاح کے لائق ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینی چاہیے۔ اور شادی کے راستے میں جو رکاوٹیں ختم کرو ان کو۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح ٹائم پر شادی نہیں کی تو فتنے پیدا ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے لڑکے کے لیے، تمہاری لڑکی کے لیے جب اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد پھیل۔ میری پیاری ماں بہنوں، ایک عورت سر سے پیر تک چھپانے کی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتِ
استشرفها الشیطان، جب یہ عورت پردے سے نکلتی ہے شیطان کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو قرآن آپ سے یہ کہتا ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اے مسلمان عورت جب تو کسی غیر مرد سے بات کرے تو تیری بات کرنے کا لہجہ بھی سخت ہونا چاہیے، تیرے آواز میں کڑک پن ہونا چاہیے، تیری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا تیرے بارے میں کچھ اور سوچنے لگے۔ میری پیاری ماں بہنوں، جو قرآن اس معاملے میں اتنی سختی کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ قرآن اس بات کی اجازت کیسے دے دے گا کہ ٹرین میں آپ اپنا چہرہ کھول کر اور اپنا نقاب اتار کر کے آپ ٹرینوں میں سفر کریں، آپ فلائٹوں میں سفر کریں، آپ فیس بک۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بندے کا انتقال ہوتا ہے یتبع المیت ثلاثۃ، انسان کے مرنے کے بعد تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، مالہ و اہلہ و عملہ، ایک تو انسان کا مال ہوتا ہے، ایک انسان کی فیملی ہوتی ہے، اور ایک انسان کا عمل ہوتا ہے۔ مال تو مرتے ہی دوسروں کا ہو جاتا ہے، انتقال ہوا مال دوسروں کا ہو گیا۔ جس مال کے لیے آج انسان جوا کھیل رہا ہے، 2 نمبر کا کام کر رہا ہے، سٹہ بازی کر رہا ہے، حرام چیزوں کی کھیتی کر رہا ہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ مرنے کے بعد نہ کوئی زمین آپ کے ساتھ جانے والی ہے، نہ کوئی پراپرٹی آپ کے ساتھ جانے والی ہے، نہ کوئی کیش رقم آپ کے ساتھ جانے والی ہے۔ آپ کے تو کفن کے کپڑے میں بھی کوئی پاکٹ نہیں ہوگا، بغیر سلا ہوا کفن کا کپڑا ہوگا، اس کفن کے کپڑے میں آپ کچھ بھی لے کے نہیں۔ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑا جرم ہے سماج میں زناکاری، بدکاری، اللیگل طریقے سے مرد و عورت کا تعلق قائم ہونا۔ اگر وہ زبردستی ہے تب بھی غلط ہے، اگر بالرضا ہے تب بھی غلط ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے مرد و عورت کے درمیان تعلق کو جائز کرنے کے لیے نکاح کا سسٹم ہے، شادی کرا دو، نکاح کرا دو۔ نکاح سے ہٹ کر کے جتنے طریقے ہیں سب زناکاری اور بدکاری میں آتے ہیں۔ اب اگر کوئی زنا کر لے، اگر وہ کنوارا ہے، زنا کرنے والا کنوارا ہے، زنا کرنے والی کنواری ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت کو اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور جب یہ سزا دی جائے گی، قرآن کہہ رہا ہے یہ سزا دینے کے ٹائم تمہیں کوئی مرغبت نہیں کرنی ہے، تمہیں کوئی ترس نہیں کھانا ہے۔ انہوں نے بہت بڑا کرائم کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، اور آگے قرآن کہتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ بڑی آسانی سے تمام فروٹس آپ کو مکہ میں مل جائیں گے۔ یہ ابراہیم کی دعا کی برکت ہے میرے بھائی۔ اور دنیا کی سب سے پیسفل سٹی، سب سے امن اور چین والی اگر کوئی جگہ ہے وہ مکہ ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام ہی رکھ دیا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اے نبی میں قسم کھاتا ہوں اس امن والے شہر کی۔ تو امن اور چین یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائی، اور اسی لیے اسلام نے اس کو بہت امپورٹنس دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم جب مہینے کا چاند دیکھتے ہیں، 1 تاریخ کا چاند دیکھتے ہیں، ہم ایک دعا پڑھتے ہیں۔ اس دعا میں بھی ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس دعا میں بھی امن اور چین مانگتے ہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ لڑکی غریب گھر کی ہو، امیر گھر کی ہو، لڑکا امیر گھر کا ہو، غریب گھر کا ہو، نکاح کے لائق ہو جائے تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے، شادی کر دینی چاہیے۔ اور شادی کے راستے میں جو رکاوٹیں ختم کرو ان کو۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح ٹائم پر شادی نہیں کی تو فتنے پیدا ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرما چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تمہارے لڑکے کے لیے، تمہاری لڑکی کے لیے جب اچھا رشتہ آ جائے، دیندار گھر کا رشتہ آ جائے تو اپنی لڑکیوں کی شادی کر دیا کرو۔ الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین کے اندر فتنہ پھیل جائے گا، وفساد عریض، اور بہت بڑا فساد پھیل
میری پیاری ماں بہنوں، ایک عورت سر سے پیر تک چھپانے کی چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، جب یہ عورت پردے سے نکلتی ہے شیطان کا ہتھیار بن جاتی ہے. میری پیاری ماں بہنوں، جو قرآن آپ سے یہ کہتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض. اے مسلمان عورت، جب تو کسی غیر مرد سے بات کرے تو تیری بات کرنے کا لہجہ بھی سخت ہونا چاہیے، تیرے آواز میں کڑک پن ہونا چاہیے، تیری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ سامنے والا تیرے بارے میں کچھ اور سوچنے لگے. میری پیاری ماں بہنوں، جو قرآن اس معاملے میں اتنی سختی کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ قرآن اس بات کی اجازت کیسے دے دے گا کہ ٹرین میں آپ اپنا چہرہ کھول کر اور اپنا نقاب اتار کر کے آپ ٹرینوں میں سفر کریں، آپ فلائٹوں میں سفر کریں، آپ فیس بک. ایک بھائی مجھ سے پوچھنے لگے مولوی صاحب مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟ بمبئی میں حاجی علی کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے؟ اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی درگاہ پہ جانا کیسا ہے؟ مزاروں پہ جانا کیسا ہے؟ میں نے کہا بھائی قبرستان جانے کی اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہاں موت یاد آئے، اور معاف کرنا مزاروں پہ جا کے موت یاد نہیں آئے گی. جہاں عورتوں کا جمگٹ لگا ہو، جہاں پھول اور مالائیں بک رہی ہوں، جہاں قبروں پر چادریں چل رہی ہوں، اور جہاں شرک ہو رہا ہو، بدعت ہو رہی ہو، خرافات ہو رہی ہو، وہاں پر موت کبھی یاد نہیں آتی. اس لیے ایسے شرکی اڈوں پر جانا بھی ایک مسلمان کو سوٹ نہیں کرتا ہے، ایک موحد کو سوٹ نہیں کرتا ہے، نہیں جانا چاہیے میرے بھائیوں. ہاں عام قبرستان میں آپ جائیے، کبھی اللہ آپ کو توفیق دے آپ مدینہ منورہ کی جب آپ زیارت کریں گے، جب آپ مدینہ جائیں گے، ایک طرف نبی کی مسجد ہے اور دوسری طرف بقیع کا قبرستان ہے، اور اس بقیع کے قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں ہیں. ان سے بڑا ولی کون ہے؟ ان سے بڑا اللہ کا نیک بندہ کون ہے؟ نبیوں کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس اگر کوئی جماعت تھی تو والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے. اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب کب ہوگا، ان کا حشر و نشر کب ہوگا. وہ تو اپنے انجام سے بے خبر ہیں، اور تم ان کو مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو. ان کی قبروں پر جا کر کے تم ان سے مانگ